اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ نے بائبل میں یہ آیت ضرور پڑھی ہوگی جہاں پر یسوع مسیح ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آخر زمانہ میں بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ وہ پھر سے چٹان کی طرح مضبوط نہیں رہیں گے بلکہ ان کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ بائبل ایک مسیحی زندگی کے بارے میں ہمیں اس طرح سے الرٹ کرتی ہے کہ جس طرح سے ایک آدمی ایک ندی میں ایک کشتی پر بیٹھا ہو اور اس پر ہر طرف سے پانی پڑ رہا ہو اور اسے اپنی زندگی بچانے کے لیے اس پانی سے لڑنا ہو، اسی طرح پولس بھی کلام مقدس میں کہتا ہے میں اپنے ایمان کی جنگ لڑا ہوں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے ایمان کی جنگ لڑنی ہے۔ آپ خدا کے فردوس میں ایسے ہی چھلانگ نہیں لگاتے بلکہ آپ کو اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے، لیکن یہ اس کے فضل سے ہے۔ پھر بھی آپ ایک جنگ میں مقرر ہیں۔ آپ کی اس دنیا سے فرار ہونے کی سب سے بڑی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا دل اس دنیاوی چیزوں پر نہ لگا رہے، بلکہ آپ کو اپنے دل کو گارڈ کرنا ہے۔ اور ایک ہی چیز ہے جس سے آپ اس دنیاوی چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے دل کو بچا سکتے ہیں۔ وہ سمپل چیز یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں۔ اور اس بارے میں آگاہ کرتے ہوئے ہمیں پولس رسول خدا کے کلام میں کہتے ہیں، رومیو اس کا 12 باب اور اس کی 2 آیت، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ جب تک آپ اس دنیا میں ہیں آپ کی کولیبریشن اس دنیا سے ہوتی رہے گی، اس لیے آپ جب بھی صبح اٹھیں تو خدا سے یہ دعا کریں اور خدا سے مدد مانگیں تاکہ آپ اس دنیا کے دلدل میں نہ پھنسیں۔ خدا سے مدد مانگیے کہ آپ اس دنیا کے دلدل میں نہ پھنسیں بلکہ وہ آپ کے ذہن کو نیا بنائے، وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرے تاکہ آپ خدا کی کامل بادشاہی کے بارے میں سوچیں۔ ہمیں ہر لمحے میں خدا کے کلام کی ضرورت ہے تاکہ ہم ڈوب نہ جائیں۔ ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں ہیں تو آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے کلام میں کامل بنیں، لیکن آپ کو اس سچائی کو بھی قبول کرنا ہوگا کہ اس دنیا میں ایسے بہت سے مسیحی ہیں جو ایک چرچ سے دوسرے چرچ کی طرف جاتے ہیں۔ اگر انہیں اپنے پہلے چرچ میں وہ چیزیں نہ ملیں جو وہ چاہتے ہیں تو وہ دوسرے چرچ کی طرف بھاگتے ہیں، جبکہ پولس رسول نے تیموتھیوس سے یہ کہا تھا کہ اسے اپنی مسیحی زندگی کو بھولنا نہیں ہے، اسے اپنی اس زندگی سے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی ججمنٹ قریب ہے، خدا جلد آنے والا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ اچھی چیزیں پاتے ہیں تو آپ کو خود سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کیا مجھے اس کی اجازت ہے، بلکہ آپ خود سے یہ پوچھیں کہ یہ چیز مجھے کیسے مدد دے گی کہ میں خدا کی طرف بڑھوں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جیسے اگر آپ اسکول میں پڑھتے ہوں تو جس طرح سے اسکول میں ریس ہوتی ہے یہ بالکل ویسی ہی ریس ہے۔ جب ہم اسکول میں جاتے ہیں تو ہمیں ریس کی پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ ہم ریس میں پرفیکٹ بنیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں اور اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ ریس میں ہم پرفیکٹ رہیں۔ ریس والے دن ہر بچہ پورے جوش کے ساتھ دوڑتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس کو شرمندگی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح سے اس دنیا میں مسیحی ہوتے ہوئے ہم ایک دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دوڑ کو امپرفیکٹلی دوڑتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیتی زندگی کے کچھ گناہوں کو بھلا نہیں پا رہے اور اسی میں جکڑے ہوئے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، رومیو اس کے 5ویں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ اور عبرانیوں اس کے 2 باب اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں، اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ خدا آپ کو پا کر شرمندہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھیں تو وہ جب چلتا ہے اور نیچے گرتا ہے تو اس کا باپ اسے دیکھ کر شرمندہ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اس سے محبت رکھتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب ہم اپنی اس زندگی میں چلتے ہوئے گرتے ہیں تو خدا ہمیں پھر سے کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ اسے ہم سے محبت ہے۔ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اس دنیاوی چیزوں سے فرار نہیں ہو سکتے۔ آپ ابھی بھی اس دنیا میں ہیں اور آپ ابھی بھی اس دنیا میں دوڑ رہے ہیں۔ آپ بہت آسانی سے تھک سکتے ہیں، آپ بہت آسانی سے گر سکتے ہیں، لیکن اس دنیا میں آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں۔
جو کہ آپ کو ترغیب دیں گی۔ اگر آپ اس دوڑ میں دوڑتے دوڑتے تھک چکے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خداوند کی جھلک کو دیکھیے، اس کی محبت کو دیکھیے جو وہ آپ سے کرتا ہے، اور اس کی محبت آپ کی مدد کرے گی تاکہ آپ ایک امپرفیکٹ رنر سے ایک پرفیکٹ رنر بن جائیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ خدا کی محبت آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ اگر اس نے آپ کے اندر کوئی اچھا کام شروع کیا ہے تو وہ اپنی دوسری آمد پر آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ جو کام اس نے آپ میں شروع کیا ہے وہ اسے پورا بھی کرے گا۔ اگر آپ اس دوڑ میں دوڑ دوڑ کر تھک چکے ہیں تو آپ اسے پکاریں، آپ اس کے حضور جائیں اور اسے بتائیے کہ آپ اس دوڑ میں ڈوب رہے ہیں اور وہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ اس سے مانگیے، وہ آپ کے ذہن کو نیا بنائے گا۔ اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں تو آپ کو ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی جہاں پر گنہگار لوگ خدا کے حضور گئے اور خدا نے اپنے فضل اور رحم کے وسیلہ سے انہیں بچایا۔ خدا کا تخت کوئی عام تخت نہیں ہے، بلکہ اس کا تخت اس کا رحم اور اس کا فضل ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اس کی ضرورت ہے۔ آپ خدا کو پکاریے اور اس سے مدد مانگیے۔ آپ خدا کو بتائیے کہ آپ اس دنیا کی چیزوں میں ڈوب رہے ہیں، آپ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ جب آپ اس کے فضل کے تخت کے حضور آئیں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ اس تخت کے نیچے آپ کے لیے فضل، رحم اور مدد ہے، اور یہی یہ دوڑ ہے۔ آپ اسے اکیلے نہیں دوڑ سکتے، آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس دنیا سے فرار ہو رہے ہیں، یعنی آپ اس دنیاوی چیزوں سے بھاگ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو باپ کی ضرورت ہے اور وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبھی کو برکت دے۔